اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم نادی علی مظہر العجائب تجدہ آن لکا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بے عظمتی کا یا اللہ بے نبوتی کا یا محمد بے ولایتی کا یا علیو یا علیو یا علیو جب کوئی نہ ناصر نہ ہو کوئی مددگار یا حضرت عباس پکارے جو عزادار غم دور وہ کر دیتا ہے شبیر کا غم خار بابا کی طرح کل کا مددگار علمدار عباس علمدار لشکر کا ہے سالار عباس علمدار لشکر کا ہے سالار اے تمنو اے ولی ابن ولی اے میرے غازی تجھ سے راضی ہے خدا تجھ سے راضی ہے نبی ہے علی راضی تم کرب و بلا کے ہو حیدر کرار عباس علمدار لشکر کا ہے سالار عباس علمدار ہے تیرا علم دل کا بھرم ہاشمی سردار نہ ایسا علم ہے نہ کوئی ایسا علمدار دیدار تیرے روزے کا کعبے کا ہے دیدار دی ہو جن و ملائک یا بشر سب تیرا زوار جنت ہے ہماری مولا تیرا دربار عباس علمدار لشکر کا ہے سالار عباس علمدار بازوئے شاہ امنگ تمہیں ساکائے حرم آس پیاسوں کی تمہارے شیر جری باقی امید رہی پیاسے بچوں کی دیکھا نہ سنا ہے تم جیسا فدازار عباس علمدار لشکر کا ہے سالار عباس علمدار ہے سید سردار ابن حیدر کرار تو باب الوائج ہے تو کل کا مددگار زہرا کا وہ پیارا ہے جو کرتا ہے تجھے پیار دشمن جو تیرا ہے وہ جہنم کا حقدار دشمن سے تمہارے ہم لوگ ہے بیزار عباس علمدار لشکر کا ہے سالار عباس علمدار لشکر کا ہے سالار اے تمنو اے ولی ابن ولی اے میرے غازی تجھ سے راضی ہے خدا تجھ سے راضی ہے نبی ہے علی راضی تم کرب و بلا کے ہو حیدر کرار عباس علمدار لشکر کا ہے سالار عباس علمدار درود پاک پڑھے آپ کی اور آپ کی آل پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے قیام نزدیک آئے تو ایک دن بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے مولا علی سے طلب کیا اے مولا یہ کرتا میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور دن رات ایک دعا مانگتی تھی کہ کوئی ہو جو میرے حسین کا ساتھ دے کوئی ہو جو میرے حسین کے قدم قدم پہ مدد کرے کیونکہ میں نے اپنے بابا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا جب میرا پیارا بیٹا شہید کیا جائے گا اس وقت نہ آپ ہوں گے نہ میں ہوگی نہ حسن ہوگا میرا غریب بیٹا کرب و بلا کے میدان میں اکیلا مارا جائے گا تو اے مولا میری شہادت کے بعد شجاعت والے کوئی خاندان سے کریم خاندان دیکھ کے آپ شادی کر لینا اس سے آپ کو ایک بیٹا ہوگا جس کا نام آپ عباس رکھنا اور ان کو یہ کرتا دینا
اور کہنا کہ میرے بیٹے حسین کا خیال رکھے۔ قیام گزرتے رہے۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے کافی عرصے بعد امام علی علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل کو کہا، اے عقیل، دیکھیے عرب میں جو شجاعت کریم خاندان ہے اس میں شریف سے شریف عورت کا انتخاب کرو تاکہ زہرا کی دعا قبول ہو جائے۔ بالآخر بی بی عمر بنی کا انتخاب ہو چکا اور دن رات امام علی ابن ابو طالب علیہ السلام دعا مانگتے رہے کہ اے اللہ مجھے عباس عطا کر تاکہ کرب و بلا میں میرے حسین کا ساتھ اور زہرا کی دعا پوری ہو جائے۔ اور اللہ نے باب الحوائج جناب عباس کا ظہور کر دیا۔ 4 شعبان 26 ہجری کو عباس علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ 4 شعبان کو وہ زمانے میں تشریف لائے جو حور کو علیہ السلام بنا دیا، جس نے فطروس کو بال اور پر عطا کیا، جو قیامت تک ہر گناہگار اور سیاہکار کا شفاعت کا ضامن ہوگا، جس کے آنے سے خود مصطفیٰ کے چہرے پر مسکان آ گئی۔ اور آپ کی جب ولادت ہوئی تو آپ نے آنکھیں نہیں کھولے تھے۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام آتے ہیں، انہیں گود میں لیتے ہیں، آپ نے آنکھیں کھولی۔ سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی اور سب سے آخری زیارت بھی آپ نے امام حسین علیہ السلام کی تھی۔ اور آپ جب انگڑائی لیے تھے تو آپ کے پورے کپڑے پھٹ جاتے ہیں۔ آپ میں پیدائشی اتنی شجاعت تھی، اتنی طاقت تھی کہ آپ کے بازو میں ایک جب پیدا ہونے کے بعد انگڑائی لیے ہیں تو کپڑے پھٹ جاتے ہیں۔ وہ بازو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بی بی زینب اور ساری بیویوں کے پردے کے محافظ اور علمدار تھے، اور انہی بازو کو قلم کر دیا کربلا کا میدان میں۔ درود پاک پڑھے آپ کی اور آپ کی اہل پر۔ آج سے 250 سال پہلے کربلا میں اللہ نے علامہ نیت، جو بہت ہی متقین پرہیزگار انسان تھے، وہ جناب عباس علمدار کے روزے مبارک میں جھاڑو دیتے تھے، اور جو جناب عباس علمدار سے عقیدت رکھنے والا روزے عباس پہ آتا تھا، آپ ان کو مختلف تبرکات دیا کرتے تھے۔ کچھ ہی وقت گزرا کہ ان کا بیٹا ایک لا علاج بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ وہ اچھے سے اچھے حاکم کے پاس بھاگتے گئے، لیکن سب نے یہ کہا کہ کچھ ہی دنوں میں تمہارا بیٹا مر جائے گا۔ وہ زاروں قطار روتے رہے، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ ملک سے باہر بھی آپ نے بیٹے کو دکھانے گئے، لیکن ہر جگہ انہوں نے یہی جواب سنے کہ تمہارا بیٹا کچھ ہی دنوں کا مہمان ہے۔ یہ سب سن کر وہ واپس کربلا آئے اور عباس علمدار کے دربار میں جھاڑو دیتے رہے۔ ایک رات وہ جناب عباس کے روضہ مبارک پر رو ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں ایک سوالی آئے اور ان کو کہنے لگے، اے اللہ کے بندے، کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ آدمی نے کہا، کیا کہوں، میرا ایک اکلوتا بیٹا ہے جس کو ایسی بیماری ہو گئی جو کچھ دن کا مہمان ہے، اس کا علاج ناممکن ہے، رو نہیں تو کیا کروں؟ وہ سوالی مسکرا کر کہنے لگے کہ تعجب ہے، باب الحوائج کے روزے پر بیٹھے ہو اور اتنی چھوٹی سی بات کے لیے پریشان ہو۔ باب الحوائج کا مطلب ایسا دروازہ جو لوگوں کی زیارت کے دعاؤں کو پوری کرتا ہے۔ باب مطلب دروازہ، حوائج مطلب حاجت۔ کہو اپنے آقا عباس سے، ان کے در سے کوئی خالی ہاتھ کیسے جا سکتا ہے؟ وہ فوراً گھر کو آئے اور اپنی بیوی سے کہا، آج کی رات ہمارے بیٹے، ہمارے مولا، ہمارے آقا عباس علمدار کے مہمان ہیں، اور یہ کہہ کے فوراً
عباس کے روزے پر لے کے گئے اور آپ اپنے بچے کو باندھ دیا باب الحوائج پہ اور دست ادب کو جوڑ کے کہنے لگے، اے میرے مولا عباس، باب الحوائج دنیا کا علاج کرنے والے میرے بیٹے کو لا علاج قرار دیے، اب آپ کے سوا میرا کوئی سہارا نہیں۔ اے میرے مولا، اگر زندگی میں ایک مرتبہ بھی آپ کے روزے کی سچے دل سے خدمت کی ہو تو میرے بیٹے کو ٹھیک کر دو۔ بس یہ کہتے آپ نے اپنے بیٹے کو باندھ کر چلے گئے۔ سب سے کہنے لگے، آج رات میرا بیٹا جناب عباس کا مہمان ہے، اس کو اندر ہی چھوڑ دو اور دروازے باہر سے بند کر دو۔ سب لوگ روزہ باب الحوائج کو بند کر کے واپس چلے گئے۔ وہ عالم ساری رات روتا رہا، دعائیں مانگتا رہا، اس کی بیوی روتی رہی، دعا مانگتی رہی۔ روتے روتے ابھی اس کی آنکھیں لگی ہی تھی کہ اتنی دیر میں کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ جیسے ہی وہ دروازہ کھولتے ہیں تو ان کے دوست کہنے لگے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ تمہارا بیٹا ٹھیک ہو گیا ہے، وہ جناب عباس کے روزے پہ ہے۔ اس عالم نے کہا کہ ہاں، میں تو اپنے بیٹے کو جناب عباس کے روزے پہ چھوڑ کر آیا ہوں، تم نے خواب میں کیا دیکھا؟ وہ کہنے لگے، تم نے اپنے بیٹے کو جناب عباس سے باندھا ہے اور دروازہ بند کر دیا۔ جیسے ہی واپس آئے اتنی دیر میں حضرت عباس علمدار زر مبارک سے باہر آئے اور کہنے لگے، اے میرے اللہ، اس سوالی کو میرے صدقے شفا عطا فرما۔ جیسے ہی مولا عباس نے کہا، اتنی ہی دیر میں آسمان سے دو فرشتے آ گئے اور وہ کہنے لگے، اے شہنشاہ وفا، اللہ کے رسول نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے اس سوالی کو شفا نہیں ملنی، اس کے لیے دعا مت مانگیے۔ جناب عباس نظروں کو جھکا کے صحن میں بیٹھ گئے۔ تھوڑا وقت گزرا، آپ پھر قریب آئے اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے پھر سے کہنے لگے، اے میرے اللہ، تجھے اپنے حبیب کا واسطہ میرے دروازے پہ آئے اس سوالی کو شفا کامل عطا فرما۔ جناب عباس نے جیسے ہی کہا کہ فرشتے پھر سے آئے اور کہنے لگے، اے عباس علمدار، آپ کو اللہ کے رسول نے سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے اس سوالی کے لیے دعا نہ مانگ، اس کی زندگی پوری ہو چکی ہے۔ اور جیسے ہی فرشتوں نے یہ کہا تو فوراً جناب عباس نے کہا، اے فرشتوں، چلو اللہ کے رسول کے دربار میں چلتے ہیں۔ وہ دوست کہنے لگا، میں نے دیکھا کہ عباس علمدار اور فرشتے رسول کے دربار میں چلتے ہیں۔ میں نے دیکھا عباس علمدار اور فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے۔ جناب عباس نے رسول اللہ کے قدم چومے اور ایک غلام کی طرح بیٹھے اور فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے در پر ایک عرضی لے کر آیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے عباس، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہو۔ جناب عباس نے فرمایا، اے دونوں جہاں کے رسول، میرے مرشد، میرے آقا، آپ مجھ سے باب الحوائج کا لقب آج سے واپس لے لے۔ جب بات یہاں تک پہنچی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، کیوں عباس؟ جناب عباس نے روتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے اور آپ کے نواسے میرے مرشد حسین علیہ السلام نے مجھے باب الحوائج کا لقب دیا تھا۔ لوگ اس کا سہارا لے کے، اپنی حاجت لے کے میرے دروازے پہ آتے ہیں اور جب میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں تو آپ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے دعا نہ مانگ، کہ ان کے نصیب میں نہیں۔ یا رسول اللہ، اگر ان کے نصیب میں پہلے سے موجود ہوتا تو میرے دروازے پہ کیوں آتے؟ اس غلام کا عرض یہ ہے کہ یا تو مجھ سے باب الحوائج کا لقب واپس لے لے، یا تو کسی بھی سوالی کے لیے
مجھے منع نہ کرے کہ میں اللہ سے آپ کے صدقے دعا نہ مانگوں۔ بس جناب عباس کا یہ کہنا تھا۔ اللہ کے رسول نے جناب عباس کا سر چوما اور فرمایا اور کہا، اس سوالی کے لیے دعا مانگو، آمین میں کہوں گا، انشاءاللہ اللہ قبول فرمائیں گے۔ جناب عباس نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور تمہارے بیٹے کے لیے دعا کی۔ اللہ کے رسول نے آمین کہا اور میں نے دیکھا تمہارے بیٹے کو جس رسیوں سے باندھ آئے تھے وہ رسیاں خود بخود کھل گئی ہے۔ یہ سن کے وہ دونوں دوڑ کے جیسے ہی جناب عباس علمدار کے حرم آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا صحیح سلامت جناب عباس علمدار کے روزے مبارک پر بیٹھا ہوا ہے۔ مختلف حاکم جب پھر سے ان کے بیٹے کو دیکھنے لگے تو وہ کہنے لگے، یہ ناممکن ہے۔ وہ عالم نے کہا، جو ناممکن ہوتا ہے وہ عباس علمدار کے حرم میں ممکن ہوتا ہے۔ سلام و عباس علمدار، جس نے اپنے نانا کی امتیوں کے لیے اپنا لقب دینے تیار ہو گئے۔ اتنا بڑا طویل جگر صرف عباس ابن علی کا ہے، جو اپنے باب الحوائج میں آرام کر رہے ہیں۔ وہ علمدار ہے، لیکن پھر بھی ہم جیسوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کی دعا قبول کرتے ہیں۔ علمدار علمدار یا عباس یا عباس، علمدار علمدار یا عباس یا عباس، علمدار علمدار یا عباس یا عباس۔ درود و پاک پڑھے آپ کے اور آپ کے حضور۔ دنیا میں جتنے بھی اہل بیت کے ماننے والے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے گھر میں نشان عباس علم ہے۔ کچھ لوگ اسے ہلکا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف پنجہ ہے، صرف اسٹیل ہے، بلکہ اس میں کمال یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی جھنڈا سڑک پہ لگا دیا جائے، گزرنے والا کبھی پلٹ کے نہیں دیکھے گا، لیکن علم لگا دیا تو منافق مڑ مڑ کے دیکھے گا، چاہنے والا جھک جھک کے سلام کرے گا۔ یہ کمال ہے عباس کے علم میں، یہ معجزہ ہے 1400 سال کے بعد بھی عباس علیہ السلام کی جلالت کا۔ اگر کسی کے گھر کے باہر علم ہو تو دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ چاہے کوئی بھی ہو یا نہ ہو، گھر پر تالا ہو، لیکن پھر بھی دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ صلوات کس پہ پڑھتے ہیں اور لعنت کس پہ کرتے ہیں۔ ہماری پہچان عباس علیہ السلام کے علم سے ہے۔ علم کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، وہاں سے آتے آتے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک آیا۔ جب ریگستانوں میں جب آپ راستہ بھٹک جاتے تو لکڑی پہ کپڑا باندھ کر زمین پر لگا دیتے کہ یہاں کوئی ہے، کہ یہاں کوئی ہے۔ علم اسی کو کہتے ہیں جہاں زندگی نظر آئے۔ بندے دور سے دیکھے، پیاسے راستہ تلاش کرتے ہوئے دور سے علم دیکھے کہ یہاں کوئی ہے تو وہ بندہ وہاں آ جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ مہمان کا انتظار کرتے، اور جب تک مہمان نہ آئے تو آپ کھانا نہ کھاتے۔ وہ مہمان کا انتظار کرتے تاکہ انہیں کھانا بھی مل جائے اور راستہ بھی۔ کوئی آتا تو آپ راستہ بھی بتاتے اور کھانا پانی بھی دے دیتے تاکہ انہیں راستہ بھی مل جائے اور کھانا بھی۔ آج بھی اگر ہزاروں سالوں بعد کوئی عباس علیہ السلام کے علم کے نیچے آ جائے تو صراط مستقیم بھی مل جائیں گی، حسین کا لنگر بھی مل جائے گا، یہاں ہدایت کا راستہ بھی ملے گا اور لنگر حسین بھی ملے گا۔ سرکار ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ کون ہے سرکار علمدار۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے
काबे की दीवार को उठाया। व इज़ यरफ़अू इब्राहीमुल कवाहिन मिनल बैतिन व इस्माइल, जब हज़रत इब्राहिम व इस्माइल ने अल्लाह के घर को उठाया तो अल्लाह ने फरमाया मांगो। अल्लाह ने फरमाया हज़रत इब्राहिम से कि मांगो जो जो मांगना है, मेरे घर की दीवार जो उठाई मांगो, तुमने अली के आने का इंतज़ाम जो किया है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लका व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लका। रब्बना हम तुझसे ये मांगते हैं कि हमारी नस्ल में मुसलमान भेज। अल्लाह ने फरमाया ठीक है और मांगो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब्बना फी अस्हाफिही रसूला, मेरे मौला फिर उन मुसलमानों में आखिरी रसूल को भेज, मोहम्मद मुस्तफ़ा को भेज, जिसकी खुशी आदम से लेके ईसा तक हर अंबिया देते रहेंगे। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, तुम्हारी आल में रसूल भेजा जाएगा। इब्राहिम की दुआ को मुस्तफ़ा कहते हैं और मुस्तफ़ा ने अपनी दुआ में जिसे मांगा वजअलनी मिनल लदुन सुल्तानन नसीरा, ए अल्लाह मुझे अली दे दे। इब्राहिम की दुआ को मुस्तफ़ा कहते हैं। मुस्तफ़ा ने जिसे दुआओं में मांगा उसे अली कहते हैं और जिसे सैयदा ने दुआओं में मांगा उसे अब्बास कहते हैं। अलमदार अलमदार या अब्बास या अब्बास, नारे हैदरी या अली। उसे अब्बास से अलमदार कहते हैं। पूरी कायनात जिसे सलाम भेजे वो मोहम्मद मुस्तफ़ा, उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं, पूरी कायनात। और जब बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैह घर में आ जाए तो रसूल खुदा खुद खड़े होके बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैह को सलाम कहते। मुस्तफ़ा खुद उठ के सलाम पेश करते हैं, उसे ज़हरा कहते हैं। खुदा की कसम सैयदा ने अमीरुल मोमिनीन से वसीयत की कि मेरे बाद किसी बहादुर खानदान की बेटी से शादी करना, बेटा हो तो नाम अब्बास रखना और अज़ान और अकामात के बाद उसके कान में कहना तुझे फातिमा का सलाम है, तुझे फातिमा का सलाम है। जिसे फातिमा सलाम करे उसे अब्बास अलमदार कहते हैं। दरूद तो पाक पढ़े आपके और आपके। इन्ना अरसाना अलैकुम रसूलन शाहिदुन अलैकुम वमा अरसलना इला फिल रसूला, कि हमने रसूल अल्लाह को मोहम्मद मुस्तफ़ा को ऐसे ही भेजा जैसे फिरौन की तरफ मूसा को भेजा था। अब फिरौन कैसा था जो अल्लाह ने ऐसा फरमाया? फिरौन क्या करता था? वकाला मिनल ज़रूनी वक्तुल मूसा, फिरौन बोलता था कि मैं मूसा को कत्ल कर दूंगा, मैं मूसा को नहीं छोड़ूंगा। उसने 70,000 बच्चे मार दिए थे। उसके लिए कत्ल करना कोई नई बात नहीं थी। फिरौन कहता था मैं मूसा को कत्ल कर दूंगा। कमजोर तेरे किसी ने हाथ थोड़ी पकड़े हैं, तूने 70,000 बच्चे मार दिए, तेरे हाथ किसी ने नहीं पकड़ा और तू अभी भी चिल्लाता है कि मैं मूसा को नहीं छोड़ूंगा। तो पता चला फिरौन की पहली सिफत ये है कि उससे नबी कत्ल हो या ना हो लेकिन चिल्लाता जरूर है, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग बोलते फिरते थे लेकिन कुछ कर नहीं पाए, सिर्फ चीखते चिल्लाते रहते थे। फिर अल्लाह ने फरमाता है वकाला रजुलुन मोमिनुन मिनल लिल फिरौन, जब फिरौन चीखता चिल्लाता था तो फिरौन के रिश्तेदारों में से एक वो बोला जो मोमिन था। वो मोमिन कौन था? यक्तमु ईमानहु, जो अपना ईमान छुपाए हुए था, बताया नहीं था कि मैं मोमिन हूँ। ईमान की निशानी उसकी ये है कि इसने बीच में सिर्फ सलाह दी कि तुम उस शख्स को कत्ल करना चाहते हो जो ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह है।
صرف اتنی سی بات، صرف مشورہ دیا تو یہ کیسا مومن ہوا؟ نہ تو فرعون رکا نہ اس نے روکا، صرف مشورہ دیا تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے ایمان کے لیے اتنا کافی ہے، کہ اس کے ایمان کے لیے اتنا کافی ہے۔ میں نے عرض کیا اے پروردگارہ، موسیٰ تو چھوٹے نبی، مصطفیٰ سید الانبیاء، اور وہ مومن اپنا ایمان چھپائے ہوئے، اور یہاں پہ علی کے بابا مولا ابو طالب علیہ السلام ایک کے بعد ایک نبی کے بستر پہ 4 بیٹوں کو سلانے والے۔ مولا وہ تو مومن ہے، ابو طالب کا کیا مقام ہے تیری نظر میں؟ یا اللہ وہ کون جو سید الانبیاء کی حفاظت کے لیے اپنے بیٹوں کو سلاتا رہا، اپنی ساری زندگی نبی کی حفاظت میں گزار دی، تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا یہ صرف مومن نہیں، اسے کل ایمان کا بھی باپ بنا کے بھیجا ہے۔ جب فرعون حد سے زیادہ بڑھ گیا تو اللہ نے فرمایا جا اور اسے ختم کر دے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ میرا سینہ کھول دے، فرعون جیسے بادشاہ سے لڑنے کے لیے طاقت چاہیے، تو میرا کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گریاں کو چھوڑ دے کہ لوگ میری بات کو آسانی سے سمجھ سکے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ بھی کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا پروردگارہ اور بھی کچھ ہے، اجازت ہو تو عرض کروں؟ تو فرمایا کیا چاہتے ہو؟ آپ نے اپنے مقصد بتایا، وَاجْعَلْنِي وَزِيرًا مِّن لِسَانِي، پروردگارہ میرے لیے ایک وزیر کا انتخاب کر۔ وزیر اس کو کہتے ہیں جو بوجھ اٹھائے زندگی میں، تو فرمایا اپنا کام کسی کے ذریعے سے آسان کرنا چاہتے ہو تو وزیر کسے چاہتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا ہارون کو میرا وزیر فرما، جو میرا بھائی ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے میری کمر، میری پشت مضبوط ہو جائیں گی، اس کام میں اسے میرے ساتھ بھیج۔ حدیث ہے کہ ہر نبی کے پاس ایک ایسا ہوتا ہے جو نبی کی پشت کو مضبوط کرے۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ رسول خدا ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک اٹھا درمیان سے کہا یا رسول اللہ رک جائے۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ کچھ پیسے دے دو۔ تو آپ نے فرمایا بیٹھ جا۔ پھر 5 یا 10 منٹ بعد یا رسول اللہ آپ نے فرمایا بیٹھ جا۔ اب تیسری بار وہ اٹھنے ہی والا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اے علی اس کی زبان کاٹ دو۔ لوگ پریشان، رحمت للعالمین جو کبھی جانور کو سوٹی نہیں مارتے وہ جلال میں ہے اور فرما رہے ہیں کہ اس کی زبان کاٹ دے، اور لوگ سمجھ گئے کہ آج علی زبان کاٹے گا۔ اب علی علیہ السلام آئے، اسے بازو سے اٹھا کے باہر لے کے گئے۔ جب خطبہ ہونے کے بعد جب آپ باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں تو منظر الگ ہے، کہ لوگ فرمایا تھا کہ یا علی اس کی زبان کاٹ دو، نہ یہ وقت دیکھتا ہے نہ یہ خطبہ دیکھتا ہے۔ مولا علی اسے لے گئے اور وہ جا رہا ہے، مولا علی اس کو لے کے جاتے اور وہ جا رہا ہے اور کچھ کہتا جا رہا ہے یا علی تیرے در جیسا کوئی در نہیں، یا علی تیرے در جیسا کوئی در نہیں، تیرے جیسا سخی نہیں، تجھ سا مجھ سے کسی نے عطا نہیں کیا، تجھ سا مجھے کسی نے عطا نہیں کیا۔ لوگوں نے کہا یا علی اب اپنے قصیدے پڑھنے کے لیے اسے آزاد کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے اندر ارادے کیا ہے، تمہارے اندر ارادے کیا ہے؟ تو کہا وہی جو اندر سنا کہ زبان کاٹ دے۔ مولا علی مسکرا کے فرمائے تمہیں شک کیسے ہوا؟ حکم مصطفیٰ کا ہو اور وہ بھی مجھ سے فرمائے علی پورا نہ کرے۔ تو کہا وہ تو جا رہا ہے چیختا چلاتا آپ کے قصیدے پڑھتے ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا تم سمجھے نہیں، اسی لیے نبی نے تمہیں نہیں کہا۔
اگر تمہیں کہا ہوتا تو تم تو اسے قیامت تک گونگا ہی کر دیتے۔ تو پھر مولا بات کیا ہے؟ آپ نے کہا نبی مجھ سے یہ نہیں فرمائے تھے کہ اس کی زبان کاٹ کے ہمیشہ کے لیے گونگا کر دے، مجھ سے یہ فرمائے تھے کہ یہ مانگتا ہی مانگتا ہے، نہ وقت دیکھتا ہے نہ خطبہ دیکھتا ہے، اس کی زبان کاٹ دے، اسے اتنا دے دے کہ پھر مانگنے کی ضرورت ہی نہ ہو۔ تو جب تک علی نہ ہو مصطفیٰ کو ماننے کا طریقہ سمجھ نہیں آتا، جب تک علی نہ ہو مصطفیٰ کو ماننے کا طریقہ سمجھ نہیں آتا، جب تک عباس نہ ہو حسین کو ماننے کی تمیز نہیں آتی ہمیں، جب تک عباس نہ ہو۔ جب مولا عباس کا نام لیتے تو زمانے کے امام کھڑے ہو جاتے تھے، وہ ذات عباس۔ درود و پاک پڑھے آپ کے اور آپ کے حال پر۔ مولا عباس علیہ السلام نے عاشور کی شب تمام اصحاب کو بلایا اور آپ نے فرمایا علی اکبر علیہ السلام سے کہ علی اکبر میں لشکری یزید کا معائنہ کر آیا ہوں، میں نے اسے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، ایک حصے سے میں لڑوں گا، ایک سے علی اکبر اور ایک سے فوج لڑیں گی، میں جلدی انہیں جہنم پہنچا کر تمہارے ساتھ علی اکبر آ جاؤں گا، ان کو جہنم پہنچا کر پھر فوج کے ساتھ لڑیں گے۔ عباس علیہ السلام کی طاقت کا نمونہ آپ کے لبوں سے نظر آ رہا تھا، صرف آپ کے لبوں سے نظر آ رہا تھا کہ وہ 9 لاکھ کا لشکر عباس علیہ السلام پل کی پل میں تباہ و برباد کرنے کا ہنر رکھتے ہیں۔ یہ ہے عباس علیہ السلام کی طاقت، شجاعت۔ آخر آپ امام حسن علیہ السلام کے شاگرد اور شیر خدا کے شیر تھے، بالکل ہم شبیہ مولا علیہ السلام جیسے، مولا علی علیہ السلام جیسے تھے۔ جناب علی بے انتہا خوبصورت تھے، بے انتہا، سب سے زیادہ آپ کی آنکھوں کی تعریف ہوتی تھی، تعریف کی گئی ہے، بہت خوبصورت تھے اور بہت بڑی بڑی آنکھیں تھی۔ آپ جب میدان جنگ میں جاتے تھے تو اپنے دانت کھینچ لیتے تھے، ذوالفقار کھینچتے تھے تو دانت کھینچ کے ذوالفقار نکالتے تو اکثر آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، لال جیسے روبی ویسے ہو جاتی، لوگ آپ کی آنکھوں کو دیکھ کے وہی مر جاتے تھے۔ مولا علی آنکھوں سے دشمن کو کھا لیتے تھے، بڑے بڑے پہلوانوں پیتا پانی ہو جاتے تھے۔ جناب امیر کی آنکھیں جناب عباس کے پاس تھی، جناب عباس بھی مولا کی طرح نقاب رکھ کے میدان میں اترتے تھے۔ جناب عباس صفین کی جنگ میں صرف 13 برس کے تھے، صرف 13 برس کے۔ ایک بار جناب عباس مولا کی زین پہن کے، پوشاک پہن کے مولا کی سواری پر سوار ہوئے، مولا کی تلوار لی، میدان میں گئے، آپ کی زلفیں آگے آ گئی تھی، آپ کا رنگ بہت گورا تھا، ویسے ہی آپ میدان میں گئے، تلوار کھینچی، لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ علی آ گئے، کہا کہ علی آ گئے، پوچھا کیسے پتا؟ کہا کہ آنکھیں وہی ہے، تیور وہی ہے، آنکھیں وہی ہے، تیور وہی ہے، علی نہیں ہے تو کون ہے؟ تو کسی نے مولا سے پوچھا کہ مولا آپ یہاں ہیں؟ وہاں میدان میں لوگ نے شور مچا دیا کہ علی آ گئے، علی آ گئے۔ مولا مسکرائے، کہا لڑنے والے سے کہو علی نے بلایا ہے۔ عباس علیہ السلام کسی سے نہ کہا کہ آپ کیوں علی نے بلایا ہے، تو بس آپ کا نام آنا تھا، آپ نے نقاب نہیں اتارا تھا۔ مولا کا نام آتے ہی ہاتھ میں تلوار تھی، تلوار سے خون بہہ رہا تھا، ابھی آپ نقاب میں ہی تھے۔ جناب عباس کے بال امامے سے چہرے پہ آ گئے تھے، رنگ بہت گورا تھا۔ جیسے ہی آپ کو دور سے آتے دیکھا تو مولا علی نے فرمایا ہوا قمر بنی ہاشم، ہوا قمر بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کا چاند ہے۔
کسی گھر میں ایک ہی خوبصورت ہو تو سارے نام اسے مل جاتے ہیں کہ یہ چاند ہے، سورج ہے، لیکن اگر پورا کا پورا خاندان خوبصورت ہو تو مولا علی، علی اکبر، حمزہ، رسول خدا، امام حسن اور حسین علیہ السلام کا نام تو حسن سے ہی نکلا ہے۔ اس گھر سے مولا علی فرما رہے ہیں، ہوا قمر بنی ہاشم، کہ بنی ہاشم کا چاند ہے۔ تو آپ کتنے خوبصورت ہوں گے جو ایک دفعہ دیکھتا تھا تو واپس آ کے پوچھتا تھا کہ کون ہے۔ جب آپ مدینے کے بازار جاتے تھے تو بازار رک جاتا تھا۔ جناب زینب سے کسی نے کہا کہ جب آپ کا بھائی بازار جاتا ہے تو بازار رک جاتا ہے، تو آپ نے مولا عباس سے کہا کہ بھیا آج کے بعد سے چہرے پر نقاب رکھنا، کہ آج کے بعد سے چہرے پر نقاب رکھنا۔ کہا بی بی جو حکم، فرمایا کہ کہیں نظر نہ لگ جائے۔ سارے مدینے والے ایک ہی بات کرتے ہیں، عباس عباس ہے، آپ بہت ہی کریم اور سخی تھے۔ مولا عباس کی شان میں شاعر نے کچھ لکھا ہے، سیرت میں علی ہے تو صورت میں علی ہے، سیرت میں علی ہے تو شجاعت میں علی ہے، صورت میں علی ہے تو سخاوت میں علی ہے۔ جس نام سے ہمت کو ہو جوانی کا احساس بجھ جاتی ہو، جس نام سے میری پیاس اور جس نام کی عظمت سے شفا پاتی ہو معراج، وہ نام تو عباس ہے، عباس ہے، عباس۔ یا علی یا عباس، یا عباس یا عباس، یا علی یا عباس، یا عباس یا عباس، یا علی یا عباس، یا عباس یا عباس۔ ہر حرف کائنات کا عکس بن گیا، ہر حرف کائنات کا عکس بن گیا، دیکھا جو غور کر کے تو عباس بن گیا، دیکھا جو غور کر کے عباس بن گیا۔ جب بھی نبی کے دین پہ کوئی حرف آ گیا، جب بھی نبی کے دین پہ کوئی حرف آ گیا، عباس فاطمہ کی دعا بن کے آ گیا۔ آندھیوں کے غم میں صبر کی تلوار بن کے جی، آندھیوں کے غم میں صبر کی تلوار بن کے جی، عباس کی وفا کا طلبگار بن کے جی، عباس کی وفا کا طلبگار بن کے جی۔ اس دور ظلم و جبر کو دینا ہے گر شکست، مظلوم کربلا کا غمدار بن کے جی، مظلوم کربلا کا غمدار بن کے جی۔ باوفا یا عباس، یا عباس، یا عباس، یا عباس، یا عباس، یا عباس۔ حسین روتے ملک آ کے جھلاتے جھولا، حسین روتے ملک آ کے جھلاتے جھولا، یہ کون آرام کر رہا ہے کہ حسین جھلا رہے ہیں جھولا۔ سزا رکھی تھی دریا پر عجب بارات بنی کی، سزا رکھی تھی دریا پر عجب بارات بنی کی، بہت کرتے تھے سارے یزیدی بات پانی کی، مگر ساحل پہ پہنچے ٹھوکرے مارے چلے آئے، مگر ساحل پہ پہنچے ٹھوکرے مارے چلے آئے، بتا دی حضرت عباس نے اوقات پانی کی۔ مصطفیٰ شبیر ہے مرتضیٰ عباس ہے، مصطفیٰ شبیر ہے مرتضیٰ عباس ہے، منزل حق ہے حسین تو راستہ عباس ہے۔ مشک و علم جوش وفا ہو کے حکم حسین، مشک و علم جوش وفا ہو کے حکم حسین، اب اگر دیکھو تو ساری کربلا عباس ہے۔ جو ناطق کے قرآن نے دیا نو کے سینہ سے پیغام، جو ناطق کے قرآن نے دیا نو کے سینہ سے پیغام، وہ دنیا مٹائے نہ مٹے گا۔ خون حسین ابن علی برسر صحرا، عباس نے ہاتھوں کو قلم کر کے لکھا ہے، عباس نے ہاتھوں کو قلم کر کے لکھا ہے۔ نہ جانے خوبصورت کس قدر وہ علی زادہ تھا، نہ جانے خوبصورت کس قدر وہ علی زادہ تھا، کہ فرشتے دیکھنے آتے تھے اس احسان نمازی کو، جہاں پہ قاسم و اکبر سجاد جیسے تھے، جہاں پہ قاسم و اکبر سجاد جیسے تھے، وہاں قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا غازی کو۔ بھیجا نہیں تھا شیر کو جنگ کے خیال سے، بھیجا نہیں تھا شیر کو جنگ کے خیال سے، لگ جاتی ورنہ آگ نہر پہ جلال سے۔
زمانہ بھول جاتا نوح کے طوفان کو اکبر، جو لشکر کی طرف عباس مشکیزہ الٹ دیتے۔ عباس تیرے در پہ فقیروں کے صفوں میں، عباس تیرے در پہ فقیروں کی صفوں میں، دیکھا تو کہیں آسماں والے نظر آئے، دیکھا تو کہیں آسماں والے نظر آئے۔ ہوگا علم کا مددگار علی ہی کی طرح، ہوگا علم کا مددگار علی ہی کی طرح، ہوگا عباس علمدار علی ہی کی طرح۔ صورت ناز و خوش اگدائے علی دو ہو گئے، صورت ناز و خوش اگدائے علی دو ہو گئے، آج کے بعد نصیری کے خدا دو ہو گئے۔ اب نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے کہ اہل بیت سے محبت و محبت کرنا ہی سب کچھ ہے۔ آپ ذرا سوچئے وہ بھی کیا خوشی ہوگی جب کوئی آپ کو آپ کی پہچان سے جانے یا نہ جانے پر اہل بیت کی محبت سے ضرور جانے۔ صرف مسلمان ہونا ہی کافی نہیں ہے، کتنے فرقے ہیں، ان میں سے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے جاننا، تاریخ جاننا، اس پر عمل کرنا، حق کا ساتھ دینا، حق پر رہنا اور حق پر مرنا۔ یہ حق آپ کو اہل بیت سے ملے گا، ان کے در پہ جھکنے سے ملے گا، علم کے سائے سے ملے گا۔ تعزیے پہ ضرور جائے، اس وقت کا احساس کیجئے جب کربلا کے میدان میں صرف 72 تھے۔ غم شبیر میں شریک ہوئیے، علمدار کو ماننے والے ہیں تو وفاداری ہوگی، اہل بیت سے وفا کیجئے۔ درود و پاک پڑھے آپ کے اور آپ کے آل پر۔ 10 محرم کے دن جب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہی اصحاب اولاد شہید ہونے لگے تو جناب عباس بار بار امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں اور دست ادب کو جوڑ کے عرض کرتے ہیں، اے میرے مولا، ان کوفیوں شامیوں کی کیا اوقات کہ آپ پہ پانی بند کرے، آپ کی اولاد کو قتل کرے، مجھے اجازت دے فوج یزید کو عصر کے پہلے فنار جہنم کر دوں۔ حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس، میرے نانا نے مجھ سے کہا تھا تمہارے خون سے اسلام بچے گا۔ لوگوں نے خیبر، خندق، بدر، احد میں بنی ہاشم کی شجاعت دیکھی ہے، لیکن کربلا میں بنی ہاشم کا صبر دیکھیں گی۔ عباس، صبر کرو۔ جناب عباس اپنی وفا کو آنکھوں میں دبائے دیکھتے رہے اور لاشیں اٹھاتے رہے۔ اتنی دیر میں ننھے ہاتھ لے کے بی بی سکینہ جناب عباس کے پاس آئی اور کہنے لگی، چچا عباس، 3 دن گزر گئے، میں نے پانی نہیں پیا۔ چچا، میں سب کی پیاس دیکھ کے صبر کرتی رہی، اگر اصغر کو پانی نہ ملا تو وہ تڑپ تڑپ کے مر جائے گا۔ چچا عباس، تھوڑا سا پانی لے کے آئے تاکہ میں اصغر کو پلاؤں، شاید میرا اصغر چند دن اور زندہ رہ جائے۔ بس یہ کہنا تھا، جناب عباس علیہ السلام کی آنکھیں نم ہو گئی۔ ننھی شہزادی کو لے کے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور عرض کرنے لگے، اے میرے آقا، آپ نے صبح تک مجھے جنگ کی اجازت نہیں دی، لیکن ان بچوں کی پیاس مجھ سے اب دیکھی نہیں جاتی۔ یا تو دعا کرے میں مر جاؤں، یا تو مجھے اجازت دے جا کے میں نہر سے ان کے لیے پانی لے کے آؤں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس، اگر اجازت لینی ہے تو اپنی بہن زینب کے خیمے میں سے لو، اگر وہ تمہیں اجازت دیتی ہے تو پانی لینے چلے جانا۔ جناب عباس بی بی سکینہ کو لے کے جیسے ایک نوکر ویسے ہی بیٹھ جاتے ہیں بی بی زینب کے خیمے کے باہر۔ جناب عباس بیٹھ گئے، بی بی سکینہ کو کہا، سکینہ جاؤ میری آقا شہزادی سے کہو کہ ان کا غلام آیا ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو لے کے جیسے ہی
خیمے کے در میں آئے جناب عباس نے دست ادب کو جوڑ کے عرض کیا، اے میری آقا شہزادی مجھے اجازت دے تاکہ میں نہر سے پانی لے آؤں، سارے بچے تڑپ رہے ہیں، میری شہزادی مجھے اجازت دے۔ بس یہ کہنا تھا، بی بی زینب سلام اللہ علیہ رونے لگی۔ جناب عباس نے دست ادب کو جوڑ کر کہا، اے میری آقا شہزادی اگر مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہو تو معاف کر دینا۔ بی بی زینب نے فرمایا، عباس تم سے گستاخی نہیں ہوئی، مجھے اپنے بابا کا زمانہ یاد آ گیا۔ میرے بابا نے کہا تھا، زینب ایک وقت آئے گا جب تمہیں قیدی بنایا جائے گا، تمہیں رسیوں میں قید کر کے بازاروں میں پھرایا جائے گا، بے پردہ کر کے تمہیں پتھر مارے جائیں گے۔ تو میں کہتی تھی، بابا جس کا اپنا عباس جیسا بھائی ہو وہ بازاروں میں کیسے جائیں گی؟ عباس آج مجھے پتا چل گیا کہ میں بازاروں میں پھرائی جاؤں گی، میں قیدی بھی بنوں گی، مجھے پتھر بھی مارے جائیں گے۔ بس جناب عباس کو اجازت ملی۔ جناب عباس مشق اور علم کو تھامے اور میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے ہی بنی ہاشم کا چاند نہر فرات کی طرف بڑھا، فوج یزید میں کوہرام برپا ہو گیا۔ سب کہنے لگے، حسین کے خیمے تک اگر پانی پہنچ گیا ان پہ فتح حاصل کرنا ناممکن ہوگا، روکو عباس کو۔ جناب عباس شیر کی طرح وار کر کے چیختے ہوئے سب کو نہر فرات تک پہنچے، فرات پہ قبضہ کیا، مشق کو بھرنا شروع کیا۔ جناب عباس نے گھوڑے کو دیکھا تو وہ حیرت کی نگاہوں سے جناب عباس کو دیکھ رہا ہے۔ تو غازی عباس نے کہا، اے میرے گھوڑے تو بھی میری طرح 3 دن کا بھوکا ہے، پیاسا ہے، تو پانی کیوں نہیں پیتا؟ وہ گھوڑا رونے لگا اور خود کی زبان میں کہنے لگا، اے میرے آقا مجھ سے زیادہ تو آپ پیاسے ہیں، پہلے آپ پانی پیئے اس کے بعد میں پانی پیوں گا۔ بات جب یہاں تک پہنچی تو جناب عباس زاروں قطار رونے لگے اور کہنے لگے کہ اے میرے گھوڑے تو اپنے آقا کے بغیر پانی نہیں پی رہا ہے، ذرا یہ تو سوچ میرے آقا حسین 3 دن سے پیاسے ہیں، ان کے بچے پیاسے ہیں، اگر میں پانی پی لوں گا تو حسین کی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ بس مشق بھرتے رہے۔ جناب عباس کے ہاتھوں کو پانی لگا، جیسے ہی جناب عباس کے بازو پانی میں جاتے ہیں جناب عباس کہتے ہیں، اے میرے اللہ ان ہاتھوں کو پانی حسین کے بچوں سے پہلے پہنچا ہے، جب میں حسین علیہ السلام سے ملوں، حسین سے ملوں، یہ ہاتھ میرے ساتھ نہ ہو۔ بس شہنشاہ وفا مشق کو بھر کے علم کو لے کے خیمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ فوج یزید میں ہلچل مچ گئی اور یہ کہنے لگا، جو قریب جائے گا وہ فنار ہوگا، کیونکہ علی شیر خدا کے شیر ہے۔ دور سے تیر چلاؤ، بھالے پھینکو، نیزے پھینکو، کچھ بھی ہو جائے پانی خیمے تک نہ جائے۔ بس ہزاروں تیر جناب عباس پہ چلائے دیا۔ جناب عباس تیز تیز خیموں کی طرف بڑھنے لگے، بس یہ امید تھی کہ کچھ بھی ہو جائے، بس سکینہ تک پانی پہنچ جائے۔ بس اتنے میں کسی ظالم نے جناب عباس کے بازو کا نشانہ لیا، ایک بازو پہ تیر لگا جناب عباس کا، ایک بازو قلم ہو گیا۔ جناب عباس مشق کو علم کے بازو میں تھمائے اور تیز تیز خیموں کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی ظالم نے دوسرے بازو کا نشانہ لیا، جناب عباس کا دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا۔ جناب عباس اپنے مشق اور علم کو اپنے دانتوں میں سنبھالا اور تیز تیز خیموں کی طرف جا رہے ہیں۔ اتنے میں کسی نے جناب عباس کے چہرے کا نشانہ لیا کہ ایک تیر جناب عباس کی آنکھ میں آ لگا۔ بس جناب عباس ابھی چل ہی رہے ہیں کہ کسی ظالم نے مشق کا نشانہ لیا، بس مشق کو تیر لگنا تھا۔
کبھی بائیں جب علم گرنے لگا تو بی بی زینب نے کہا اے اللہ آج ان ظالموں نے اسلام کا پرچم گرا دیا ہے، اے میرے اللہ ایسی قوم کو بنا جو غازی کا پرچم بلند کرے، اسلام کا پرچم بلند کرے، پرچم گھر گھر لگائے۔ مولا حسین نے جیسے ہی پرچم کو گرتے ہوئے دیکھا دوڑتے ہوئے جناب عباس کے پاس گئے۔ جیسے ہی قریب جاتے ہیں جناب عباس کے سر مبارک کو اپنی گود میں رکھتے ہیں۔ اتنی دیر میں جناب عباس عرض کرتے ہیں اے میرے آقا مجھے معاف کرنا، اے میرے آقا مجھے معاف کرنا، میں نے کوشش تو بہت کی لیکن سکینہ تک پانی نہ پہنچا سکا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس اللہ کی مرضی ہے کہ ہم پیاسے مر جائیں تاکہ ہماری پیاس کو قیامت تک یاد رکھا جائے۔ جناب غازی عباس نے کہا اے میرے مولا میں زندگی میں کبھی آپ کو کوئی تکلیف نہیں دی، اگر آپ کی اجازت ہو تو آج کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے روتے ہوئے کہا عباس مانگ میرے بھائی کیا چاہیے؟ جناب عباس نے فرمایا اے میرے آقا میں نے اپنی والدہ سے سنا تھا جب میں پیدا ہوا تو سب سے پہلے آنکھیں کھول کے آپ کی زیارت کی تھی۔ اے میرے آقا آج میں یہ جہاں چھوڑ رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آخری وقت میں بھی آپ کی زیارت کروں، لیکن میرے مولا میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے اور دوسری آنکھ میں خون بھرا ہے۔ میرے آقا اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو میری آنکھ سے خون صاف کر دے تاکہ میں آپ کی زیارت کر سکوں۔ امام حسین نے جناب عباس کی آنکھ سے خون صاف کیا۔ جناب عباس نے جی بھر کے آقا حسین کی زیارت کی۔ زیارت کر ہی رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس میری بھی ایک خواہش ہے۔ جناب عباس نے فرمایا جی میرے آقا حکم کرے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس بچپن سے لے کے آج تک کبھی تم نے مجھے آقا کہا، کبھی مولا کہا، کبھی سردار کہا، کبھی سید کہا۔ عباس آج میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے بھائی کہہ کے پکارو، بس یہ کہنا تھا۔ اور جناب عباس رونے لگے اور روتے روتے مدینے کی طرف منہ کیا اور کہا اے میری ماں دیکھ آج ہماری آقا ذاتی کا بیٹا کیا کہتا ہے، کہا فاطمہ سلام اللہ علیہ کا بیٹا، کہا کنیز کا بیٹا۔ بس یہ کہتے کہتے جناب عباس نے امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں سر رکھا اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سلام ہو شہنشاہ وفا جناب عباس علمدار پر۔ درود و پاک پڑھا آپ کے